کوئی آپشن نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نہ اس ملک کے پورے سسٹم کے پاس، کہ اس کمپنی کے علاوہ یہی کمپنی چلے گی، اس کمپنی کے علاوہ کچھ اور نہیں چل سکتا، کم از کم فار 5 سال۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، ان کے لیے روم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ کوئی انہونی ہو گئی۔ میں یہ بتانے سے گریز نہیں کروں گا کہ پاکستان ابھی بھی مشکل وقت میں اور سخت مشکل میں ہے۔ میں ایک عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ وطن عزیز ہاتھیوں کی لڑائی میں ہے۔ خدا کا واسطہ 10 بستہ عرض کی تھی کہ مینڈیٹ ایک پارٹی کو جانے دیں، ووٹ پڑنے دیں، ایک پارٹی کو اکثریت لینے دیں، تاکہ اس ملک میں حکومت چل سکے۔ جمہوری حکومت چلے گی، اس کو کوئی دوسرا غیر جمہوری کہے، اس کا حق ہوگا، وہ اپنی جدوجہد کرے، لیکن حکومت جمہوری حکومت چلے گی تو مسائل کا حل ہوگا۔ ایٹمی پروگرام اور پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ یہ ہم نے آج شروع کیا ہے؟ ہم نے اس میں کوئی نئی چیز کی ہے؟ کچھ نہیں کیا، وہی ہے۔ یہ سازش میں افغانستان اور چائنا کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ افغانستان میں ایشو بنایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے، ٹی ٹی پی کو فنڈز اور ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، صرف پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، وطن سے پیار کرنے والے پاکستانیوں، 2024 چند ہی گھنٹوں میں ختم ہونے والا ہے۔ سورج تو غروب ہو چکا، لیکن گھڑی کے ٹائم کے حوالے سے رات 12 بجے یہ رخصت ہو جائے گا اور سال 2025 آئے گا۔ اب سال 2025 کیسا ہوگا، ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے۔ کچھ لوگوں کی امیدیں ہیں، کچھ کے خدشات ہیں، اور کچھ کے ہاں سازشیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں میں آج ڈسکس کرتا ہوں۔ تو جن کے دلوں میں امیدیں ہیں وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، ذرا ٹھہر لیں، ان کے لیے بھی بات کروں گا۔ نا امیدی نہیں ہے، لیکن جن کے خدشات ہیں ان کے لیے میں پہلے بات کرتا ہوں، کیونکہ جن کے دلوں میں خدشات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امید والے سوچتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدشات والے تھوڑے زیادہ پریشان ہیں، اور جو پریشان ہیں وہ ظاہر ہے کہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسی لیے پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں ہم نے دیکھ لیا کہ جن کے پاس ملک ہیں، جن کے پاس سرحدیں ہیں، وہ لوگ معتبر ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی جیتے، اور جن کی سرحدیں نہیں ہوتی، جن کے ملک نہیں ہوتے، وہ رسوا ہوتے ہیں۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنہ تھی بارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے، لالاں دے ونجارے ہو۔ تو جن کے جو مسافر ہوتے ہیں، جن کے ملک نہیں ہوتے، جو در بدر ہوتے ہیں، جو بے گھر ہوتے ہیں، جو بے وطن ہوتے ہیں، ان سے ان جہاں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان گلیوں کے جو ککھ ہیں، ان گلیوں کے جو تنکے ہیں، وہ ان سے زیادہ باوزن ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے یہ کسی پہ وقت آئے تو پاکستان سے محبت کرنے والوں سے بات ہو رہی ہے، تو میں یہ بتانے سے گریز نہیں کروں گا کہ پاکستان ابھی بھی مشکل وقت میں ہے اور سخت مشکل میں ہے۔ میں ایک عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ وطن عزیز ہاتھیوں کی لڑائی میں ہے، ہاتھی لڑ رہے ہیں اور میدان جنگ وطن عزیز ہے۔ یہ آج نہیں، میں کئی سال سے یہ بات کر رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہہ رہا، بات ساتھ ساتھ اس کے حل کی طرف اور ہر چیز پہ بات کی ہے میں نے۔ مثال دیتا ہوں کہ جیسے پچھلے الیکشن کے دوران میں نے یہ کہا تھا، جب الیکشن کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی،
کہ خدا کا واسطہ 10 بستہ عرض کی تھی کہ مینڈیٹ ایک پارٹی کو جانے دیں، ووٹ پڑنے دیں، ایک پارٹی کو اکثریت لینے دیں، تاکہ اس ملک میں حکومت چل سکے، حکومت بن سکے، حکومت چل سکے۔ حکومت چلے گی، جمہوری حکومت چلے گی، اس کو کوئی دوسرا غیر جمہوری کہے، اس کا حق ہوگا، وہ اپنی جدوجہد کرے، لیکن حکومت، جمہوری حکومت چلے گی تو مسائل کا حل ہوگا، نہیں ہوگی تو کوئی اعتبار بھی نہیں کرے گا، کوئی اعتماد نہیں کرے گا، پھر آپ کو بھاگ بھاگ کے جا کے قسمیں دینا پڑیں گی، آپ کو جا کے وہاں پہ گارنٹیز دینا پڑیں گی۔ تو یہ میں نے بڑی گزارش کی تھی، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ذاتی مفادات، ذاتی پسند ناپسند، کسی ایک یا دو بندے کی وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا، اور آج منقسم مینڈیٹ کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کتنی طاقتور ہو سکتی ہے؟ جتنے بڑے مسائل ہیں یہ حکومت اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی، اسی لیے سب کو شیکی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ہے، اب میں اگلے سال کی بات بتا رہا ہوں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگلے سال کا آغاز اور خاص طور پر ہاف آف دا ایئر ٹل دا جون بڑے مشکل حالات ہیں۔ میں کوئی یہ پیشن گوئی اعداد اور علم الاعداد یا کوئی علم نجوم کی بنا پہ نہیں کر رہا، اپنے صحافیانہ تجربے کی بنا پہ کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آج کی خبر ہے کہ پاکستان نے اپنا جو سفیر ہیں امریکہ میں ان کو بلایا ہوا ہے، اور یہاں پہ وہ اداروں کو بریفنگ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا اس وقت سوچ ہے اور امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ جو کمان سنبھالنی ہے، جو اقتدار سنبھالنا، وہ بھی سنبھالنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اس قدر جو باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس سے مسائل لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اسی لیے اداروں نے ان کو بلایا اور وہ یہاں پہ بریفنگ دے رہے ہیں اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایٹمی پروگرام اور پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ یہ ہم نے آج شروع کیا ہے؟ ہم نے اس میں کوئی نئی چیز کی ہے؟ کچھ نہیں کیا، وہی ہے، لیکن اچانک سے یہ کیوں یاد آ گیا ہے؟ تو یہ گیم ہے، یہ پاکستان کے خلاف گیم ہے، یہ سازش جو بنی جا رہی ہے، جو بنائی جا رہی ہے، اور یہ سازش میں افغانستان اور چائنا کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ مضمر ہیں۔ افغانستان میں ایشو بنایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے، ٹی ٹی پی کو فنڈز اور ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، صرف پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے۔ اور ادھر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو دن بدن خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک پہلے ہمارا مخالف ملک ہے مشرق پہ، اب مغرب میں بھی ہمارے مخالف جو ہیں وہ ان کو دن بدن جو ہے وہ ہمارے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم چین سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم چین سے فاصلہ کر لیں، ہم چائنا کو وہ رستہ نہ دیں جس کے ذریعے وہ پوری دنیا تک ایکسیس لے لے گا، اور پھر اس کی تجارت کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ تو یہ لڑائی ہے، تو اس میں پاکستان پہ اس وقت بری نظریں ہیں، تو یہ اس سال کے شروع میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے، کچھ لوگ ہیں تھوڑے کہ یہ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا۔ عمران خان بھی ایک بہانہ ہوگا، ان کی سزائیں، ان کی قید کو بھی ایک بہانے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ جمہوریت پہ سوال اٹھانے کے لیے، اور باقی جو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں امن نہیں ہے اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس فضا کو بنانے کے لیے۔ لیکن یہ اطمینان ہے۔ اب میں آتا ہوں
کہ اچھا اب یہ دوسری پیشن گوئی بھی کر دوں، وہ بھی صحافیانہ تجربے پہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے نہ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس، نہ اس ملک کے پورے سسٹم کے پاس، کہ اس کمپنی کے علاوہ یہی کمپنی چلے گی، اس کمپنی کے علاوہ کچھ اور نہیں چل سکتا، کم از کم فار 5 سال۔ تو اس لیے یہی حکومت چلے گی، جیسی تیسی ہے چلیے گی، ایسی تیسی ہی چلے گی۔ اور دوسری پیشن گوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، ان کے لیے روم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے، کوئی انہونی ہونے والی نہیں ہے، کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہاں البتہ خونی انقلاب کی جو کوششیں ہیں وہ ذہنوں میں، وہ جو سمپولیے ہیں، وہ سازشیں سمپولیے کی طرح پل رہی ہیں کچھ ذہنوں میں، لیکن انشاءاللہ وہ، میں اب یہ اپنی انٹیوشن کی بات کر گیا، وہ نہیں کامیاب ہوں گی۔ تو اب آتے ہیں امید کی طرف۔ تو امید میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی تو بات کرنے سے تو پھر وہ بابوں والی بات ہو جائے گی۔ تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے دوست ملک چین، سعودی عربیہ، قطر اور ترکی کے ساتھ ساری معاملات کو ڈسکس کر لیا ہے اور ہر چیز کو ان کے سامنے کھل کے رکھ دیا ہے کہ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، اس پہ ہمیں دباؤ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ تینوں چاروں دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ جو بھی اگلے سال کے شروع میں جس طرح کا بھی اسالٹ آ رہا ہے، جو بھی پاکستان پہ ایک پروپیگنڈا وار جو ہے وہ مسلط کی جائے گی اور پاکستان کے خلاف ایک زہر بڑھا جائے گا اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور نہ صرف پروپیگنڈا بلکہ جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، اگر پابندی لگائی جائے گی تو اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ امید ہے جو لوگ امید چاہتے ہیں ان کے لیے، اور جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سازشیں پل رہی ہیں، اور لیکن وہ سازشیں جو ہیں ان کے پاس ایسا ہے کچھ نہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھا سکے۔ تو یہ جو، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکی جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے اس میں کچھ نام ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایڈونچرسٹ ہیں، جو ایڈونچر کرنا چاہیں گے۔ اس میں ایک نام تو کھل کے سامنے آ گیا، وہ رچرڈ گرینل ہے، اور دوسرا ایلان مسک ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ ان کا جو ایک سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ذہنیت کا حامل ہے، لیکن حقائق ان کی آنکھیں کھول دے گا اور ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو گرینل صاحب ہیں، میں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ ہر جگہ سے تیل کا کنواں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی، مالی فائدہ تو یہاں سے تو نہیں ملنے والا، اور ٹرمپ جو ہے اس کو بھی فائدہ چاہیے ہوگا، یہاں سے تو نہیں ملنے والا، اور باقی کوئی اور کسی کی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے یا نہیں ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ معاملہ، یہ جو لوگ ہیں جو جس طرح کی یہ میں نے بتایا ہے کو ایڈونچرسٹ ہے، ان کا بھی جو ایڈونچر اور مس ایڈونچر ہوگا، اور یہ ہے ہمیں امید۔ تو یہ تھی 2025 کے بارے میں میری بات چیت۔ تو باقی انشاءاللہ 2025 میں باقی اور کیا کیا ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ اگلے دنوں میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔